علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام اپنے آغاز میں اجنبی تھا۔ غریب عربی میں اجنبی کو کہتے ہیں۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، پھر دوبارہ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام اجنبی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا ایک دفعہ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ ہم دنیا میں کم ہوں گے، ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تعداد زیادہ ہوگی لیکن اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے والے کم ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسا وقت اور ایسا موقع آئے فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسی حالت میں جو اسلام کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے لیے خوشخبری ہے، یعنی دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی، اور ہر چیز جس کی انسان چاہت اور تمنا کرتا ہے کہ اس کی کامیابی اسے مل جائے، ہر وہ کامیابی مل جائے گی۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اس کی کائنات میں 7,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں سے ایک انسان ہے، اور میں اور آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ انسان بننے میں ہمارا کوئی زور اور زبردستی اللہ کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کی عنایت ہے۔ اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اس دنیا میں 7 ارب انسان بستے ہیں، اور 7 ارب میں 1.25 ارب مسلمان ہیں، باقی بڑی اکثریت ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ اور میں اور آپ مسلمان ہیں، شکر اس لیے کرنا چاہیے کہ میں اپنے زور سے مسلمان نہیں ہوا، آپ اپنے زور سے نہیں، بلکہ ہم اس کے فضل اور کرم اور اس کے عنایت سے مسلمان ہیں۔ اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر اللہ رب العالمین کتاب پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ وہ نعمت ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دے دوں گا۔ اور شکر کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک شکر یہ ہے کہ میں اور آپ زبان سے کہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک شکر ہے۔ شکر کی ایک دوسری صورت بھی ہے جس کو ہمیں اور آپ کو لازمی اپنانا چاہیے، وہ کیا ہے کہ عمل سے شکر کرنا۔ اور عمل سے شکر کیا ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار نعمتیں۔ ویسے تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہو اس کو بہت کم سمجھتا ہے، اور جو اس کے پاس نہ ہو اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر میں نے اور آپ نے شکر گزار بننا ہے تو آئیے ہم ذرا چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ میری بھی 2 آنکھیں، اور یہاں پر اس ہال میں جو لوگ بیٹھے ہیں سب کی آنکھیں، اگر ہمیں یہ پتہ چلانا چاہیے کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، تو ذرا ہم تصور کریں کہ اگر میری آنکھیں نہ ہوتی تو میں کیسا ہوتا، اگر میں اندھا یا کانا ہوتا تو میں کیسا ہوتا، اگر مجھے اس نے یہ زبان نہ دی ہوتی تو میں یہاں پر کھڑا ہو کر اگر آپ کے سامنے بات نہ کر سکتا، اپنا ما فی الضمیر آپ کے سامنے بیان نہ کر سکتا، اپنی حاجت اپنی کوئی تمنا اور خواہش بیان نہ کر سکتا، تو تصور کریں آپ اور میں اگر زبان نہ ہوتی تو کیسے ہوتے۔ یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تصور کیجئے کہ اگر میری ٹانگیں اور میرے ہاتھ نہ ہوتے، میں سب کچھ ٹھیک ہوتا لیکن ٹانگ یا ہاتھ نہ ہوتی، تو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں کیسا ہوتا۔ اس سب کو چھوڑیں، میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا، آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے، اور اسی طرح 6.5 فٹ کا بدن ہوتا، آنکھیں بھی ٹھیک ہوتی، زبان بھی ٹھیک ہوتی، صحت بھی ٹھیک ہوتی، لیکن رب اس کے اندر جو اس نے عقل دنیا کی سب سے بہترین چیز رکھی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو آپ تصور کریں میں اور آپ کیسے ہوتے، کہ نہ ہمیں کپڑوں کی برہنہ ہونے کی اور کپڑے پہننے کی کوئی تمیز ہوتی، نہ ہمیں گندے پانی پینے اور صاف پانی پینے کی کوئی تمیز ہوتی، نہ ہمیں اپنی حاجات کا پتہ ہوتا، نہ تمنائیں اور خواہشات ہوتی۔ جب ہم اور آپ ان ساری چیزوں پر غور کرتے ہیں تو پھر زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بڑا شکر ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واحد چیزیں نہیں ہیں جو میں نے گنوائی ہیں۔ اللہ کتاب پاک میں فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم نعمتیں شمار کرنا چاہو گے تم نہیں گن سکو گے۔ یہ بجلی آپ دیکھتے ہیں، ہم ہر مہینے اس پر کتنا ٹیکس بھرتے ہیں اور بل جب آتا ہے تو جھٹکا لگ جاتا ہے، اور ایک رب کی دی ہوئی روشنی ہے، وہ صبح سے شام تک اور رات کو چاند کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اور کوئی بل ہمیں نہیں آتا، حالانکہ اس میں شفا ہے۔ اس کے اندر رب العالمین نے ہماری جسمانی ضرورتیں رکھی ہیں۔ میں اور آپ پانی پیتے ہیں، ہم پانی، یہ منرل واٹر کی بوتلیں پڑی ہیں، یہ 100-150 روپے کی ایک بوتل آپ کے سامنے پڑی ہے۔ اگر اندازہ کریں کہ رب نے کوئی میٹر لگایا ہوتا کہ تم نے اتنا پانی اگر پیا تو تمہیں اتنا بل آئے گا، تو میں کس چیز کا بل ادا کرتا۔ اس نے مجھے ہوا دی ہے، ہوا میں آکسیجن ہے، میں اس سے سانس لیتا ہوں۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص کوئی بچہ کسی بلڈنگ کے اندر قید ہو جائے اور وہاں پر آکسیجن نہ آتا ہو، اور میں اور آپ کہیں پر بند ہو جائیں، کسی جگہ پر آکسیجن نہ ملے، تو صرف 5 منٹ، 4 منٹ اور 3 منٹ کے اندر اس مغرور انسان کی ساری غرور کی گردن ٹوٹ جائے اور یہ 1 منٹ میں ہلاکت کا شکار ہو جائے۔ لیکن رب نے اس آکسیجن کی کوئی قیمت نہیں رکھی۔ تو پھر میں اور آپ، میں سب سے پہلے اس محفل میں یہ کہتا ہوں کہ آئیے سب سے پہلے ہم شکر ادا کریں، پہلے زبان سے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر عمل سے شکر کیا ہے؟ عمل سے شکر یہ ہے کہ جس طرح ولید ناصر صاحب نے کہا کہ رب نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس کو رب کے راستے میں لگا دیں۔ اس نے بولنے والی زبان دی ہے، آپ درس دے سکتے ہیں، درس دے دیں۔ آپ کسی قبیلے اور برادری کے بڑے ہیں اور آپ کا زور چلتا ہے، آپ کا کسی خاندان پر اور گھر پر زور چلتا ہے، اپنے بچوں پر چلتا ہے، تو اپنی زبان سے بچوں کو کار خیر کی تبلیغ کریں۔ آپ کے برادری کے اندر آپ کوئی سردار ہیں، چودھری ہیں، آپ برادری کے بڑے ہیں، آپ کا اثر و رسوخ ہے، آپ کی گلی میں اصلاحی کمیٹی ہے اور آپ اس کمیٹی کے صدر ہیں، یہ آپ کی نیک نامی ہے کہ آپ جہاں سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بندہ بڑا چنگا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو رب نے نعمت دی ہے۔ اس نعمت کا بھی تقاضا یہ کہ آپ اپنی اس نیک نامی کو رب کے لیے استعمال کریں۔ جو چیز مجھے اور آپ کو رب نے دی ہے، ہم انسان ناشکرے ایسے ہیں کہ ہمارے پاس صحت ہو تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، ہمارے پاس دولت نہ ہو تو ہم کہتے ہیں دولت آ جائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، علم بھی نعمت ہے۔ آپ کو رب نے عزت دی ہے، 4 بندے آپ کی تعریف کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے نعمت ہے۔ رب نے آپ کو صحت دی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ رب نے آپ کی اولاد دی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ رب نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے، آپ یہاں پر بیٹھیں، یہاں پر نہ آتے تو کوئی ہم نے گرفتار کر کے تو گھر سے نہیں لانا تھا آپ کو، ہم نے آپ کو کوئی پابندی تو نہیں لگائی تھی۔ اگر آپ یہاں نہ آتے، اس کار خیر میں نہ بیٹھتے، خیر کی کوئی بات یہاں نہ سنتے، سب سے پہلی بات تو مجھے یقین ہے کہ آج میں اور آپ جو یہاں پر بات کر رہے ہیں یہ رب کے ہاں مقبول ہے۔ اس لیے تو رب نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، ورنہ ٹی وی پر بیٹھتے اور ایک چینل اور دوسرا چینل اور ایک ٹیبل ٹاک اور دوسرا ٹیبل ٹاک اور وقت گزر جاتا اور پھر ہمارے نامہ اعمال میں کوئی سیاکاری ہوتی۔ لیکن اب کیا ہے کہ یہاں پر بیٹھیں، اس کے نام کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں اور اس کے دین کی فکر کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اب آپ کہیں گے کہ ان نعمتوں میں ایک دولت بھی